بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے۔ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ناممکن ہے۔ ایک دن آئے گا، میرا اللہ کہے گا، جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ دعا نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے۔ آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقت میں مر جائے تو رونے والا ایک ہجوم ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے ہی اندر خود مر جائے تو میت بھی اس کی اور رونے والا بھی وہ تنہا۔ تمہارا لباس بے شک خراب اور سلوٹوں بھرا ہو، کوشش کرو کہ تمہاری روح ہمیشہ صاف ستھری اور پاکیزہ رہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں، جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لے، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے، اس لیے پیٹ کی خاطر کبھی بھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں رزق بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا ہی بڑھے گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے، انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے، سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ نصیب میں لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں میں جہنمیوں کا پتہ نہ دوں؟ ہر وہ شخص سخت طبیعت اترانے والا اور اپنے آپ کو بڑا جاننے والا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے ہی گر جائے؟ اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ اچھی عادت کی مالکہ نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔